تو نصیب ہے ہمارا کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. اور خدا کی قسم رسول اعظم بھی ہمارے ہیں, بغداد والے غوث اعظم بھی ہمارے ہیں, بغداد والے غوث اعظم بھی ہمارے ہیں. آپ تاریخ کا یہ باب پڑھ کے تو دیکھیں, دنیا جانتی ہے. کئی بار یہ سنا ہوگا, واقعہ سنانا مقصد نہیں, صرف کچھ بتانا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ سلامت رہو بھائی, سلامت. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ والد یہی ہے نا؟ بولو ہاں یہی نام ہے, مجھے بھی یہی لگ رہا. والد کئی بار سنا ہو, روزے سے رہتے تھے, دن بھر روزہ رکھنا, رات بھر نماز پڑھنا. ایک دن بھوک تیز کی لگی نا, سنے بہت غور سے, بھوک تیز کی لگی تو روزہ بھی تھا, کہنے لگے چلو دریا کے کنارے افطار کر لیتے. پانی پینے روزے افطار کے لیے گئے تھے, سیب آ گیا تھا, اٹھا کے کھا لیا. کیا کیا؟ اچھا بتاؤ, کسی کے پیڑ سے توڑا تھا؟ بولے ذرا, کسی سے چھینا تھا؟ دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا, اٹھا کے کھا لیا. جیسے ہی حلق کے نیچے اترا, فوراً دل نے سوال کیا. دل نے کہا ابو صالح, اگر رب نے قیامت میں پوچھ لیا کہ جو سیب کھایا تھا مالک سے بھی پوچھا تھا کہ نہیں, جواب کیا دینا ہے؟ کانپ گئے, گھبرا گئے. رک کے ذرا بتاؤ, دریا کا بہتا ہوا سیب اٹھا کے کھا لے, دل قبول نہیں کرتا ہے. آج نہ بازار میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس ٹھیلے سے اس ٹھیلے پہ, اس سے اس پہ, صبح سے شام تک نہ اٹھا کے کھا کے کہہ رہا کیا ریٹ دی ہے؟ اس نے کہی 70 روپے, کہہ رہا مہنگی ہے. پھر سنگاڑے والے کے پاس پہنچا, پہلے کھایا پھر پوچھا کیا ریٹ ہے؟ کہا 60 روپے, مہنگا ہے. ایسے پورے بازار میں گھوم پھر کے ٹھلوا بندہ پیٹ بھر لیتا ہے. ہلدی لگی نہ پھٹکری, رنگ چوکھا آ گیا. شام کو آیا سینہ چوڑا کر کے, او بھائی حرام کے لقموں سے بچ, حلال کے لقمے کھا. آج اولاد جوتا لے کے باپ کے آگے کھڑی ہے تو اس میں ذمہ دار اولاد نہیں, باپ بھی ذمہ دار ہے. اگر تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جوتا لے کے کھڑا ہے تو پھر لقمے تلاش کرو کہاں سے کھلائے تھے, کیا کھلایا تھا بچوں کو. اس لیے کہ اگر لقمے حلال کے ہوتے ہیں تو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے. یہ خیال رکھیے گا میری بات کا. حرام کے لقمے نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. دیر نہیں لگتی ہے نا مینڈ پہ چلنے. ہم لوگ اکثر کھیت میں گھومنے والے لوگ, اس لیے اس لیول سے میں بات کر رہا ہوں. باری ماری سوت کے کسی کے کھیت میں گزر جاؤ, دھان کے دھورا پورا ہی صاف ہے, ایک بال میں دھان نہیں ملے گا, سب سوت دی ہے. وہ کرنا کچھ نہیں ہے, 4 کھائے گا باقی. یاد رکھنا حساب دینا پڑے گا اس کا, اور حساب اتنا سخت ہوگا, پوچھا جائے گا جو تو نے دانا چبایا تھا وہ کتنا کھایا تھا, اور جو چھلکا پھینکا تھا وہ کہاں پھینکا تھا کس کا, کس کی زمین میں ڈالا. دیکھنے میں کوئی اوقات ہے دھان کی چھلکے کی, مگر حساب اتنا سخت ہونا ہے. لیکن ہمیں ڈر نہیں لگتا, ارے دیکھا جائے کم کوئی نہیں ہے. باٹ دیکھ لو, بیچ رہا ہے نا تو 900 گرام تول لیا, خرید رہا تو 1 کلو 100 گرام ڈنڈی مار کے لے رہا. کپڑا اگر ناپ رہا ہے تو 10 سینٹی میٹر کم ہے, وہ کہہ رہا جی اتنے میں ہی آیا. اور اگر کہہ دو چھوٹا رہ گیا تو سکڑ گیا ہوگا. یہ ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں. آج حقوق العباد کو بندہ ہلکے میں لیتا. حقوق العباد ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ہر گاؤں میں مینڈ کا جھگڑا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے
کہیں ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں مینڈ کا جھگڑا نہ ہو. 4 انچ ادھر کی ادھر کر دی, بڑا بڑا قابل پڑا مینڈ کاٹنے والا, نیچے نیچے کریت کا پانی بھر دے, اگلے دن 4 انچ کھیت بڑھ جا اس کا, کہ بھئی ادھر کیسے آ گئی نا, لوٹ گئی ہوگی. کیوں, یہ تو 10 فٹ کی دیوار تھی نا جو لوٹ گئی ہوگی. اور یہ سوچ رہا سب سے پیداوار اسے ہی کرے دے گا بیٹھ. اور جب سامنے والا بھی کم نہیں ہوتا, اس کی گر گئی, اس نے اٹھائی پوری فٹ بھر اندر رکھ دی, تیری ماں نے دودھ پلایا ادھر رکھ کے دکھا. یاد رکھیے گا حضرت علی گزر کے جا رہے, 2 بندے جھگڑا کر رہے, ایک کہتا تھا زمین میری ہے, دوسرا کہتا تھا زمین میری ہے. حضرت علی کو آتے دیکھا, کہنے لگے علی ٹھہرو, تم تو شیر خدا ہو, اور نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, فیصلہ کر دیں. فرمایا کس چیز کا فیصلہ؟ کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے زمین میری ہے, میں کہہ رہا ہوں میری ہے, بتاؤ زمین کس کی ہے؟ آپ نے ٹھوکر ماری زمین کے. کہنے لگی زمین جانتی ہے تو میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے. کہنے لگے ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھے نا علی, زمین سے علی باتیں کر رہے ہیں, بتائے کہ کہا کیا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے میری ہے, یہ کہہ رہا ہے میری ہے, تو بتا کس کی ہے؟ زمین نے عجیب بات کہی. زمین نے کہا علی ان سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. ہوئے نام بر بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. زمین نے کہا تھا یہ میرے, اس 2 انچ کے لیے تم نے کیا کیا نہ کیا. ذرا سی مینڈ کی خاطر تم نے اپنوں پہ گولیاں چلائی, اپنوں کے سر توڑے, لاٹھیاں ڈنڈے چلائے, اپنوں کو گھر سے بے گھر کیا, بہن بیٹیوں کو کورٹ کچہری میں کھچیلا, صرف 2 انچ زمین کی خاطر. اور یار کیا چلا جاتا اگر تم اپنے سگے بھائی کے لیے 2 انچ زمین کی معافی دے دیتے, یا تمہارا کیا چلا جاتا اگر کسی بھائی کا حق نہ مارتے. اور بھائی جہاں تو باپ کا بیٹا ہے وہ بھی تو باپ کا بیٹا ہے, باپ کی سمپتی میں بے ایمانی کیسی. لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہے, میں نے کہا کسی کی اوقات نہیں ہے جو تمہیں پریشان کر سکے. ہماری پریشانی کی وجہ ہم ان لوگ ہوا کرتے ہیں. جاؤ جا کے کچہریوں میں دیکھو, بھائی کا مقدمہ بھائی کے خلاف ہے, بھائی کا دعویٰ بھائی کے خلاف ہے. جیلوں میں جا کے دیکھو جتنے بھی داڑھی ٹوپی والے ہیں ان کو پھنسانے والے اکثر مسلمان کیوں ہوتے ہیں, ان کا جائیداد کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے. وہ میرے بھائی خدا کا واسطہ اس 2 انچ 4 انچ فٹ بھر کے لیے اپنوں کا خون نہ بغانا, اس لیے کہ دولت ہاتھ کا میل ہوتی ہے لیکن اپنے محنت سے نہیں بلکہ رب کی توفیق اور نصیبوں سے ملا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. توجہ ہے سارے لوگوں کی. او بھائی اپنوں کا خون نہ بہائیں, خون نہ بہائیں اپنوں کا. اور تم جس کے لیے اپنے کا گلا کاٹ رہے ہو نا, یہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جانا. لے کے گیا ہے کوئی, گیا ہے کوئی لے کے؟ کوئی نہیں. خالی ہاتھ آنا ہے, خالی ہاتھ جانا, خالی ہاتھ جانا ہے. جب آئے تھے مٹھیاں بند تھی, اور جب جاؤ گے یہ کھلی ہو جائیں گی, کھلی ہو جائیں گی, کھلی ہو جائیں گی. سکندر جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی, اور اس کو پوری دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سپیڈ سے وہ دنیا فتح کر رہا تھا, اگر زندگی ساتھ دے دیتی پوری دنیا فتح کرتا وہ. جانتے ہو, چلتے چلتے راستے میں سانپ نے کاٹا, زہر پھیلا, بستر پہ لیٹ گیا. طبیبوں نے علاج کیا, علاج ہوتے ہوتے ایک دن طبیبوں نے ہاتھ اٹھا دیا. طبیبوں نے کہا یہ بادشاہ اب آخری لمحات آ گئے, بچو گے نہیں. اس نے کہا کتنا وقت ہے؟ کہا بس چند سانسیں. اس نے کہا کیا میں یہاں سے اپنے وطن نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں, اب اتنی مہلت نہیں ہے,
تم اپنے وطن جا سکو. تب سکندر نے کہا تھا میرے پاس بہت دولت ہے, جاؤ جا کر کے اعلان کر دو میری ساری دولت کوئی لے لے اور اتنی سانسیں دے دے کہ میں اپنے ملک میں جا کے مر سکوں. تو سب نے کہا تھا بادشاہ ساری کائنات لے کر کے کوئی تجھے ایک سانس نہیں دے سکتا. اس نے کہا پھر دولت کس کام کی؟ کہا لوگوں میں مر جاؤں میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا. کہا کس لیے؟ تاکہ دنیا کو بتا دو یہ دولت اتنی بے وفا ہے تمہارے کام نہیں آنی ہے. ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا دولت کو سب کچھ نہ سمجھے, دنیا جان لے سکندر خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, بہت اچھا پیغام. وہ بھائی یہ کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے اور یہ کے بعد دیگرے سب کی باری ہے. آج میری ہے, کل آپ کی باری ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اسے چھوڑ کے آئے قبرستان. اوقات کیا تم چھوڑ کے آئے؟ وہ تمہیں لے کے گیا تھا قبرستان تک. وہ جو جنازے میں لیٹا ہے نا وہ تمہیں لے کے گیا تھا. وہ گڈھا دکھا کے لایا ہے, اس نے قبر دکھائی ہے, اس نے مٹی دکھائی ہے, اس نے تختے دکھائے ہیں, اس نے اندھیرا گھر دکھایا ہے. اس نے کہا میں تو چل دیا, تو اس کی تیاری کر کے آنا, تو اس کی تیاری کر کے آنا. لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں نہیں جی جو بھی ہے اوپر ہی اوپر ہے. نہیں, اصل معاملہ نیچے کا ہے, اصل معاملہ نیچے کا ہے. حلال کی دولت اکٹھا کرنا بچوں کے لیے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. مر کے دیکھو, اگر باپ کروڑوں بھی چھوڑ کے گیا ہے نا تو بیٹوں نے سونے کے سکے نہیں دیے مسجد میں. یہ نہیں سوچا میرے ابا نے محنت سے کمائی تھی لاؤ اسے ہی بخشوا لیا جائے. سوچا ہی نہیں. سوچا باپ کی جائیداد ہے تو بھائی یہ مال غنیمت ہے, اب نہیں دوں گا میں کسی کو. نہ کریں, اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کریں. سرکار غوث پاک کے والد نے وہ سیب کھا لیا, خیال آیا معافی لینی چاہیے. دریا کے کنارے کنارے چلے, باغ مل گیا سیب کا, ٹہنیاں لٹکی ہوئی پکے سیب لگے تھے. سمجھ گئے اسی باغ کا سیب ہوگا. ڈر کتنا تھا. ایک سیب کی قیمت دیکھیں, ایک سیب کی قیمت. آج لوگ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں, ٹکار تک نہیں لیتے. کتنے یتیم بھتیجوں کو زہر دے دیا گیا تاکہ ان کے حصے کی سمپتی بھی ہمیں مل جائے. وہ بھائی یتیم تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. غریب تو زہر کھا کے مر گیا لیکن حساب اللہ کو دینا ہے, حساب اللہ کو دینا ہے. عقیدے مضبوط رکھو. حالات کیسے ہوتے, میں زیادہ بات نہیں بڑھانا چاہتا, بس چند باتیں غور سے. باغ میں پہنچ گئے. ایک نا باغ کی صفائی کر رہا تھا. اس سے آپ نے کہا تو باغ کا مالک ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کام کیا ہے؟ کہا مجھے باغ کے مالک سے ملنا ہے. کہا کیوں؟ باغ کے مالک کسی سے ملتے نہیں ہیں, وہ گوشہ نشین رہتے ہیں. اس نے کہا میرا ضروری کام ہے. آنے والے نے کہا یعنی سرکار غوث پاک کے والد. کام بتائیے کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے بنا اجازت کے سیب اٹھا کے کھا لیا. بنا اجازت کے سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا. بس اسی کے بارے میں معافی کے لیے آیا, اسی کے لیے معافی کے لیے آیا. آج بندہ تھپڑ مار کے کہتا تجھ سے جو ہو کر لینا, تھپڑ مار کے جو ہو کر لینا دیکھ لوں گا میں تجھے. نہیں, ڈریں اللہ کے عذاب سے. آپ کہنے لگے مجھے معافی چاہیے. خادم گیا, آپ نا ایک جھونپڑی میں عبادت میں مصروف تھے. جا کے پوچھا حضور اجازت دیں تو ایک پردیسی ہے, نوجوان ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. عبداللہ سمئی سرکار غوث پاک کے نانا. کہتے بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ کوئی سیب اٹھا کے اس نے کھا لیا تھا, اس کی معافی کے لیے آیا. جب اتنی بات سنی نا تو سمجھ گئے آج ایک ولی آ گیا ہے, اور ایسے خوش ہو گئے جیسے کسی کا برسوں سے انتظار کر رہے تھے. کہنے لگے اچھا بھیجو. جب حضرت ابو صالح تشریف لائے, آپ نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا. فرمانے لگے شہزادے کیسے آئے؟ کہنے لگے حضور بس معافی کے لیے آیا تھا. کیسی معافی؟ روزے سے تھا, کنارے بیٹھ کے افطار کے لیے پانی پیا, بھوک لگی, سیب آ رہا تھا,
اٹھا کے کھا لیا، بس ایک ڈر مجھے سونے نہیں دے گا۔ کہا کون سا ڈر؟ کہا کہیں اگر قیامت میں آپ نے گریبان پکڑ لیا تو میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے پاؤں گا؟ کہا اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ سنئی سمجھ جاتے ہیں وہ آیا ہے جس کا انتظار تھا ہمیں۔ کہتے بیٹے ایسے معافی نہیں ملے گی، معافی کی شرط یہ ہے تمہیں اتنے سال تک میرے پاک کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں۔ آپ نے پھر شرط منظور کی، پاک کی رکھوالی کرتے رہے، ایک مدت مقررہ تک آپ نے پاک کی رکھوالی کی ہے۔ جب مدت پوری ہو جاتی ہے پھر تو ٹوٹتے جاتے ہیں، بابا آپ کو معافی دے دیجیے۔ کافی تو مدت پوری ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں مدت پوری ہو گئی؟ کہا ہاں۔ معافی چاہیے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنے دن اور آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ نے شرط مانی ہے، جب یہ بھی مدت پوری ہو جاتی ہے پھر جاتے ہیں، کہا بابا آپ کو معافی دے دو، کہا بس ایک شرط رہ گئی ہے، اگر یہ مان لو گے تو میں تمہیں معافی دے دوں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنا پڑے گا۔ اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بابا جی یہ فیصلے ہمارے گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں، ہمارا تو کام نہیں ہے، کہا اگر نہیں کر سکتے تو جاؤ، پھر آج کے بعد تمہیں سیب کی معافی نہیں ملنے والی۔ آپ کہتے ہیں منظور ہے، سیب کی معافی کے لیے ہم یہ بھی کریں گے۔ کہا پہلے سن تو لو بیٹی کیسی ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی، ہاتھوں سے لولی ہے میری بیٹی، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے۔ اتنے نام سنتے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایک حسین سے نکاح کرنے کے لیے خاندان کی رضا لینی پڑتی ہے، یہاں اتنے عیب ایک بچی میں موجود ہے۔ کہتے پھر جب چپ ہوئے کہا کہو کیا ارادہ ہے؟ سیب کی معافی چاہیے کہ نہیں؟ کہتے منظور ہے، ہر شرط منظور ہے۔ پھر عبداللہ سومنی نے جب نکاح کرایا ہے کہا کہاں ہے میری بیوی؟ کہا وہ جو سامنے گھر ہے اسی کے اندر تمہاری بیوی ہے۔ آپ جب دروازے پہ گئے دستک دی، اندر سے بہت خوبصورت لہجے میں آواز آئی، ٹھہرے بھی دروازہ کھولتی ہوں۔ آپ ٹھہر جاتے ہیں، کہ یہ کون ہے بولنے والا؟ میری بیوی تو بولنا نہیں جانتی ہے۔ جیسی دروازہ کھولا ہے چاند سے زیادہ روشن چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے، پری پیکر وجود نگاہوں کے سامنے، دیکھ کے حیرت میں ہے۔ سلام کیا، جواب ملا، واپس پلٹ آتے ہیں۔ بابا کدھر بھیج دیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا وہاں میری بیوی نہیں ہے، بات تو کوئی اور بچی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، وہ بات بھی کرتی ہے، وہ تو چل کے آئی ہے، ہاتھوں سے دروازہ کھولا ہے، مسکرا کے کہتے ہیں بیٹے وہی تو تیری بیوی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں بیٹے تم سنو تو صحیح، میں نے آنکھوں کا اندھا اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، گونگی اس لیے کہا تھا، کبھی زبان سے ناجائز جملہ نہیں کہا، آپ کو میں نے ہاتھوں کی پاکی اس لیے کہا کہ ناجائز کام نہیں کیا ہے، پیروں سے لولا لگڑا اس لیے کہا کہ غلط طرف چلی رہی ہے۔ یہ باتیں جب سنی ہے کہتے بابا بتا تو صحیح یہ کیوں کیا گیا؟ کہتے بیٹے آج تو آیا نہیں ہے، برسوں سے تیرا انتظار تھا، میں نے کہا تھا مالک بیٹی شان والی دی ہے، بیٹا کہاں ملے گا؟ کہا باغ میں ہے، ہم لے کے آئیں گے، اس کو پہلے آزما لینا، پھر انتظار کے ساتھ تو اس کا نکاح کر دینا۔ کہتے یہ جو میں نے کام کرایا ہے تجھ سے مزدوری نہیں لی ہے، قیمت نہیں لی ہے، آزما رہا تھا دیکھوں کہ میری بیٹی کے لیے صحیح ہے کہ نہیں۔ کہا تیرے تقوی نے بتا دیا میری بیٹی کے لیے اس وقت زمین پہ تجھ سے زیادہ بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان غوث اعظم، فیضان بزرگان دین، سبحان اللہ۔ ایک سیب کے لیے اندیکے میں کہہ رہے ہیں مجھے لولی بھی پسند ہے، لنگڑی بھی پسند ہے۔ آج تو سگا بیٹا ابا سے کہتے تھا، ابا کہتا میں نے فلاں جگہ رشتہ کر دیا، بیٹا کہتا منہ بند رکھو، لڑکی میں خود دیکھوں گا، ہاں میں خود دیکھوں گا۔ ابا کے منہ کا تھوک سوکھ جاتا ہے یہ سن کر کے، تو دیکھے گا بھائی؟ ہاں تم کیا جان، تم ہو اولڈ ماڈل، ہم ہیں نیو ماڈل، تم پرانے دور کی سوچ رکھنے والے، اب تمہیں کیا پتا عورت آج کے دور میں کیسی ہونی چاہیے۔ میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، مفت میں بہتر مشورہ بتاؤں، جب بھی نکاح کرنا ماں باپ کی مرضی سے نکاح کرنا، ہاں؟ برا نہ ماننا،
3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے کہہ رہا نہیں مجھے پتا لڑکی کیسی ہونی چاہیے. تمام مچھر کھا کے کھجاتے پاگل کتے کی طرح کھجا رہا ہے. ابا سے کہہ رہا مجھے پتا ہے کیسی ہونی چاہیے. تمہیں نہیں پتا. ارے اس نے 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزارے, یہ جانتا کیا اچھائی ہوتی ہے اس میں کیا برائی ہونی چاہیے, اور تو 3 گھنٹے فون پہ چپک کے کہہ رہا مجھے پتا ہے. سن بھائی, اگر تجھے 3 گھنٹے میں پتا تو ہمیں تیرا بھی انجام پتا ہے. 6 مہینے نہیں گزریں گے, یا تو طلاق کا تحفہ اس کے سر پہ ہوگا یا مرڈر کر کے تو فریج میں رکھ چکا ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش ہے رشتہ کریں تو بزرگوں کی مرضی کے ساتھ کریں. اس لیے کہ اگر 1% کمی رشتے میں ہوتی بھی ہے نا تو اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پورا کر دیا کرتی ہیں. اس کمی کو ماں باپ کی دعائیں پوری کر دیا کرتی ہیں. کبھی اپنی مرضی نہیں لگانی ہے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے نکاح کروں گا. محنت سے باپ پالتا ہے. آج ہم پوچھتے ہیں نا کیا کیا ابا نے, اولاد آگے آئی تو پتہ چلا باپ کا کردار کیا تھا. آج جب بیٹے نے انگلی تھام کے کہا نا ابا میلے میں جانا ہے تو پتہ چلا کہ باپ نے ہمیں کیسے پالا. معاف کیجئے گا, باپ غریبی کی دور میں کندھے پہ بٹھا کے میلے لے کے جاتا تھا. آج بائک ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ کا بوجھ ہاسپٹل تک نہیں ڈھو سکتے. بائک کی انسانیت ہمارے اندر. اپنا سگا باپ گرمی کے موسم میں تیرے میرے پیر کے نیچے ٹائم کاٹتا ہے, اور ہم بیویوں کے ساتھ ایسی فریج کولر میں, اور کہہ رہا مولوی تعویذ دے دے برکت ہو جائے. دیکھ تیری برکت روڈوں پہ پھر رہی ہے, تیری برکت پیڑوں کے نیچے ہے. دیکھ تیری برکت کسی کے سلپ پہ بیٹھی ہوگی, جا کے دیکھ تو پہلی میں تیری بیٹی کسی کی بیٹھک میں پڑی ہوگی. جا کے دیکھ تو سکی تیری برکت کسی کے آنگن میں پڑی ہوگی. برکت مجھ سے نہ مانگ, ان سے نہ مانگ. اگر برکت چاہیے سوچ جس باپ نے پوری زندگی دھوپ میں پسینہ بہا کر کے مجھے جوانیاں دی ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے فریج میں کولر میں واشنگ مشین کے سارے ایسے دے. خدا کی قسم تو اس کے ایسا انتظام کر, خدا تیری قبر میں تیرے ایسے انتظامات فرما دے. بے شک بے شک. ہے نا, جتنا بڑا بیٹا ہو گیا اتنے لہجے بگاڑ کے بات کرو. ابا کے کہہ رہے اللہ 4 مہمان آ رہے تو کہہ رہا شٹ اپ, کیونکہ اس کدھے کو 4 انگلش کے بول آ گئے نا. اپنے ابا سے کہہ رہا شٹ اپ. کیوں؟ کہہ رہا بے وقوف ہو تمہیں پتا ہے مہمان کیسے بٹھائے جاتے. کہتا آپ باہر جائیے میں دیکھ لوں گا اپنے مہمانوں کو. وہ جانور ابھی تو اتنا بھی بڑا انسان نہ بن سکا کہ اپنے باپ کو باپ کہہ لے. خالی کوٹ پہنانے سے گدھا مارشل نہیں ہو جاتا. بے شک. اگر اس کے کانوں پہ 8 پین لگا دو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا. خدا کی قسم انسانیت اگر انسان کے اندر ہے نا تو وہ 1000 شیطان ڈاکٹروں پہ بھاری ہوتا ہے. انسانیت اصل ہوتی, اور وہ ترقی پہ لعنت جو ہمیں اپنوں کا بے ادب بنا دے. یہ بھی یاد رکھیے, جو ہمیں اپنوں سے دور کر دے. لعنت ایسی ترقی پہ, لعنت ایسی کامیابی پہ جو ہمیں باپ کا گستاخ بنا. اللہ سے کثرت نہیں, اللہ سے برکت مانگنی ہے. کیا مانگیں گے؟ برکت مانگیے. کثرت تو یہ ہے 15 لاکھ کماتے مہینے میں اور خرچ 16 لاکھ ہوتے. بتاؤ بندہ غریب ہے کیا امیر؟ غریب. 15 کما رہا ہے 16 لاکھ خرچ کر رہا ہے. امیر ہے کہ غریب؟ زور سے, کیونکہ ہر مہینے 1 لاکھ کا قرض مند ہو رہا ہے. وہ بندہ کماتا ہے 5000 اور 4000 خرچ کر لیتا, 1000 بچ جاتا. بتاؤ بندہ امیر ہے کہ غریب؟ بولے امیر. یہ برکت اور کثرت کا فرق. 15 لاکھ میں بھی گزارا نہ ہو اسے کثرت کہتے ہیں, اور 500 روپے میں دن کٹ جائے اسے برکت کہتے ہیں. اپنے رب سے کثرت نہیں, برکت مانگو. برکت مانگو, شہرت نہیں, عزت مانگو. عزت مانگو, اور عزتیں انہیں ملتی ہیں جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کا احترام. سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اسکولوں کی. میرا ٹائم ختم ہو گیا, ابھی اوور چل رہا ہے. ہوتی ہے کہ نہیں؟ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے
ऑफिस की, कॉलेजेस की, इन सब की छुट्टी होती है तो कोई वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने जाता है। अल्लाह तौफीक दे, घर में बूढ़ा बाप हो, खाने पीने की गुंजाइश हो, एक दिन गाड़ी में बैठा लेके निकल मार्केट, उससे पूछ जैसे वो बचपन में पूछा करता था क्या खाएंगे, कभी बाप से कहना अब्बा क्या खाएंगे, दिखा कभी उनको अब्बा तुम्हारे दौर में ये कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, अब्बा तुम्हारे दौर में ये आइसक्रीम नहीं होती थी, अब्बा इस दौर में देखो, अब्बा बताओ ना क्या खाओगे। खुदा की कसम तेरे खिलाने से खून नहीं, तेरा इतना कहने से ही बाप का खून बढ़ जाएगा, इतना कह देने से बाप का खून बढ़ जाएगा। खाली कहो अब्बा खाना क्या है, रोज कहते हो ना बेटे बता क्या पकेगा, रोज पूछते हैं हम, बीवी कहती है ना क्या बनना है, पूछ ले बच्चों से, बच्चे कहते हैं चिकन खाना, मटन खाना, ये फ्राई वो फ्राई, हम ये कहते हैं। कभी माँ बाप को बैठा के कहे अब्बा आज तुम बताओ क्या बनेगा, आज जो तुम कहोगे वो पकाया जाएगा। कभी उनकी मर्जी से भी खिलाओ, कभी उनकी मर्जी से बनाओ। और बीवी से कहते सुन, बहुत सुनिए, हर जगह अपनी चलाई हमने, लेकिन आज के बाद हमारे माँ बाप की चलनी है, इनकी मर्जी से पकेगा, जो ये कहेंगे वो खिलाया जाएगा। खुदा की कसम मैं समझता हूं 50% दवाएं बंद हो जाएंगी अगर औलाद बाप के साथ ये रवैया इख्तियार कर ले। एक टूटा हुआ इंसान, एक बिछड़ा हुआ इंसान, एक जंगल में खोया हुआ इंसान किसकी तलाश करता है? एक सच्चे हम सफर की, एक हमदर्द की, एक ऐसे शख्स की जो उसका दुख सुन सके। बाप उसी खोए हुए इंसान की तरह है बुढ़ापे में, उसी टूटे हुए शख्स की तरह है बाप जिसे दुनिया ने छोड़ दिया। वो चारपाई पे पड़ा है, उसे आज तेरे सेब की जरूरत नहीं, तुम्हारे जूस की जरूरत नहीं, आज उसे तुम्हारे दो मीठे बोलों की जरूरत है। बेशक। लोग पूछते हैं क्या करें अब्बा की खिदमत, मैं सीधी बात कह देता हूं, अब्बा की खिदमत ही अगर करनी है ना, बूढ़ा बैठा हो ना तो टेक लगा के बैठा हो, आप पीछे खड़ा हो, कंधे दबा के कहे अब्बा इन्हीं कंधों पे लेके जाते थे ना, वो मुस्कुरा के तुझे देखेगा। खुदा की कसम दुआएं होने लग जाएंगी। तू कभी कंधे दबा उसके, कभी तलबों में बैठ, कभी उसके गले में हाथ डाल, यारों के साथ तो खड़े हो जाते हो, बगल में बगल डाल के खड़े हो जाते हो, यूं भी लिपटा लेते हो, यूं भी पकड़ लेते हो, कभी बाप के कंधे पे हाथ रख के कहे अब्बा बताओ ना जिंदगी का कोई मंजर तुम्हें याद है कि नहीं, बताओ तुमने जवानी में कौन सा बड़ा कारनामा किया था। खुदा की कसम देखना जो ऐसे सिमट के बैठा होता है, जब बच्चे कहते हैं अब्बा बताओ जवानी का, फिर वो यूं होके बैठ के कहता है सुन जब मेरी उम्र 25 साल थी मैंने ये कारनामा अंजाम दिया था, जब मैं 30 साल का हुआ मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। और जब बाप तारीफ की आए, बाबा कहते उसका हौसला बढ़ाता जा और ये कहता जा अब्बा ये तेरा जिक्र था जो तूने किया है, ये तेरा हौसला था जो तूने किया है, अब्बा हमसे तेरी तरह नहीं होगा, इतना कह के तो दे। खुदा की कसम अगर बुढ़ापे में जवानी नजर ना आ जाए तो आगे बात कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वक्त दो अपने बाप को, बैठा करो उनके पास, कभी पूछो उनसे हाल चाल, अब्बा बताओ ना कैसी कट रही है, अब्बा बताओ ना क्या हो रहा है, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा, वो तुम्हें हाले दिल बताएगा। फिर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, उसको सुनाओ अपनी। खुदा की कसम फिर जीने के मजे देखो। बेटे बेटे मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है जो हम में बिना बाप के आया है ना, सारे बाप वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं भाई? समझदार बच्चे बैठे हैं, कोई ना समझ नहीं है, फिर सर नहीं हिलाना है, जुबान से बोलना है कि नहीं? सारे बाप वाले लोग हैं ना, अल्लाह ने सबको बाप की नेमत से नवाजा है। ये अलग बात है, कुछ कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, कुछ बिस्तर में आराम कर रहे होंगे, लेकिन सारे बाप वाले लोग। जानते हो जिसका बाप ना अपनी कठिनाइयां गिनाया करे, उस बेटे पे लाजिम है वो और ज्यादा सिमट के अपने बाप के पैरों में बैठे। आज तुम्हारी जेब पे मेडल लग गया ना, आज तुम शान वाले हो गए ना, लेकिन बाप के आगे कुछ नहीं, बाप के आगे कुछ नहीं। वो कभी तुम कहो ना अब्बा बताओ ना घर का खर्च कैसे चलता था, वो ये कहना यार तुम्हारे दौर की तो बात अलग है, हमने तो यार रक्शे चला के बस पेट पाले। तो उसके कदमों में बैठ के कहे अब्बा आज जो ये कलम का दौर है ना, ये तेरे रक्शे का कमाल है,
اس کامیابی کو بھی باپ کی مزدوری پہ ڈالو. کبھی کبھی نا بیٹے کہہ دیتے ہیں تمہارے رکشے کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے. تم نے کیا ہی کیا ہے رکشہ چلانے کے لیے؟ او بھائی جب باپ پسینے میں ڈوب کے گھر آئے نا مزدوری کا پیسہ لے کے اور پسینے میں کپڑے بھیگے ہوں، اسے مزدور کہہ کے ذلیل نہ کر. اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ ابا احسان ہے کہ تو ہمیں پال رہا ہے، شکر ہے تیرے کپڑے محنت کے پسینے میں تو بھیگے ہیں لیکن کسی کے حرام کے خون میں بھیگے ہوئے نہیں ہیں. تو نے ہمیں چٹنی کی، ہمیں پسینے کی کمائی کی چٹنی کھلائی ہے، حرام کے مرغے نہیں کھلائے ہیں. یہ اس سے کہہ خدا کی قسم آج اس نے 1 روپے محنت کی ہے، کل وہ تیرے لیے 1.5 روپے محنت کر کے لے کے آئے. لیکن ہم نہ نکمے ہو گئے، ہم نے باپ کی محنت پہ پانی پھیر دیا. اور یاد رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں، لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ وظیفہ، ایک سیدھا سا وظیفہ، ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں لیا کرو. ماں باپ دعائیں کر دیں تو اللہ بچوں کو ولی بنا دیا کرتا ہے. بچوں کو اللہ تھک گئے نا آپ لوگ، میں تو پہلی منع کر رہا تھا 1.5 گھنٹے کی سوئی نہ لے جائیں. ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ بچوں کو زور سے ولی بنا دیتا ہے. یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. جو ہم 10 سال کے سجدوں سے نہیں پاتے نا، وہ ماں کے 2 آنسو دے دیتے، 2 آنسو دے دیتے. فرق ہے. لینے والا ہونا چاہیے، لینے والا ہونا چاہیے. ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کی جوتیاں اٹھاؤ. ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے. سرکار بغداد پڑھیں آپ تاریخ، جانے لگے. ماں نے کیا کہا؟ بیٹے عبد القادر جا رہے ہو؟ جی امی. کا ذرا ہاتھ میں ہاتھ دھو دو. کہا لو. ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہنے لگی بیٹے وعدہ کر کے جا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. خدا کی قسم یہ ماں کی زبان تھی، جھوٹ نہیں بولے گا. ماں وعدہ کرتا ہوں نہ آج تک بولا ہے نہ آج کے بعد کبھی جھوٹ بولوں گا. یہ وعدہ آج اس لیے لیا گیا، اب تک تو ماں کے سامنے تھے، اب ماں کی نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے. ماں وعدہ لے رہی ہے. ایک جھوٹ کتنی برائی کے دروازے کھولتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی امی کا وعدہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا وعدہ لیا عبد القادر جھوٹ نہ بولنا. یہ وعدہ لے کے چلے. چوروں نے پکڑا، لوٹا سب کو. آپ کے پاس بھی آیا، چھان بین کی نہیں ملا، چلا گیا. بادشاہ نے پوچھا جو ڈاکو کا سردار تھا سب کچھ لے آئے؟ کہا ہاں. کہا کوئی بچا تو نہیں؟ ایک نے کہا ایک بچہ بچا ہے، ہم نے تلاش کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ بتا رہا اس پہ 40 سکے سونے کے، ہم نے ساری چھان لی. اس نے کہا بلا کے لاؤ. سرکار غوث پاک تشریف لائے. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹے کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا سونے کے سکے. کہا کتنے؟ کہا 40. کہا کدھر؟ کہا میری ماں نے میری صدری میں سل دیے تھے. صدری کا بند توڑا گیا، سکے کھن کھن گرے. ڈاکوؤں کا سردار کیا کہتا ہے؟ بیٹے جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے. میرے غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا نا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسے 40,000 سکے قربان لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. اللہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا. جیسے اتنی بات کہی ہے ڈاکوؤں کے سردار نے توڑ کے کہا تھا شہزادے بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ فرماتے میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں حسنی حسینی سید ہوں. جیسے اتنا کہا ہے اس نے قدم پکڑے، کہنے لگے شہزادے معافی چاہتے ہیں دکھ دیا، ہمیں توبہ کرا دیجئے. کہا کیوں؟ کام یہ سوچ رہے ہیں تمہیں ماں کا وعدہ یاد ہے، ہم گناہگاروں کو خدا کا وعدہ یاد نہیں رہا. اللہ اللہ سرکار سے پاک نے توبہ کرائی ڈاکو کے سردار کو. تو جو پیچھے والے لوگ تھے نا مقتدی اس کے، کہتے ہیں جب پیر صاحب جنت میں جائیں گے تو پھر ہم بھی تو جائیں گے. استاد کے ساتھ وہ بھی توبہ کر کے غوث پاک کے ہاتھ پہ پھر تائب ہو گئے. فرمایا گیا جتنے لوگوں کو بغداد والے نے توبہ کرائی تھی اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا. سبحان اللہ. سب کو ولی بنا دیا تھا. یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے. تو میرے بھائی ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ غوث پاک کی ماں کیوں نہ ہو. ماں تو ماں ہے.
چاہے میرے نبی کی ماں کیوں نہ ہو. کہ آقا نے نہیں کہا کاش میری ماں ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، وہ حجرے کے اندر ہوتی، کہتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوتا، دھیرے سے پردہ سرکتا، اندر سے میری ماں کی آواز آتی، بیٹا محمد میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا تھا آقا بندگی چھوڑ کے بندی کے پاس؟ کہتے ہیں ہاں. صحابہ کہتے ہیں آقا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. بے شک. جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. کوشش یہ کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی. بے شک انشاءاللہ. ناراض ہو گئے ان کڑوی بات کو پسند کر کے. میں جنت بانٹنے نہیں آیا نا، اور میں بانٹ بھی نہیں سکتا. میرے باپ کی نہیں جنت رسول پاک کی ہے. ہر اس شخص کو جنت ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے، اور مصطفیٰ اسے چاہیں گے جو مصطفیٰ کو چاہے گا. ہاں اس لیے میری گزارش آپ سے رویے درست کریں، اپنے لہجے اچھے کریں، حرام کے لقموں سے بچیں، حلال کی طرف بڑھیں. کوشش یہ کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی ضرورت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہمارا رب ہماری ضرورتیں سنے گا. وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آسان طریقہ میرے امام نے بتایا. کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کاتم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. وہ بھائی نوجوانوں بچوں بزرگوں مصیبت آ جائے حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے، اپنے رحمان کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، اپنے رب کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے. اگر تھک جائیں آفتوں سے گر کے بیٹھ جائیں تو پھر بے بس نہیں ہونا ہے، پھر کریم رب کو آواز دینا. پھر دیکھنا تجھے پکارنے میں دیر لگے گی، اس کی طرف سے مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. بے شک. مدد کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. لیکن رویہ ہی الٹا. پیٹ میں درد اٹھے گا کہہ رہا ہائے میاں، پھر میاں آ گئی تو کہہ رہا ہائے ڈاکٹر. ڈاکٹر نے کہا بس ہو گیا اب نہ بچے گا. تو کہہ رہا یا اللہ یہ جو بعد میں آیا نا یا اللہ یہ پہلے آنا چاہیے، یہ پہلے آنا. بس اتنا بدلنا ہے اپنے کو. جب درد لگے چوٹ لگے نقصان ہو تو یا اللہ سب سے پہلے زبان سے نکلنا چاہیے. تم پہلی تکلیف ہے اپنے رب کو آواز دو. خدا کی قسم وہ ایسا قادر مطلق ہے، ایسا قادر مطلق ہے کہ کسی طبیب، کسی دوا، کسی حکیم، کسی عقل مند کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنے کرم سے تمہیں لمحوں میں شفا عطا فرما دے. وہ بہت بڑا نام سنا ہوگا اپنے حضرت ابراہیم بن ادہم، سنا ہے نا. اتنے بڑے رتبے والے کے بادشاہ تھے اپنے وقت کے بادشاہ. لیٹے ہوئے اپنے محل میں تو اچانک دھک دھک کی آواز آئی. خیال آتا کہ ہم بھی رب کو راضی کریں. دھک دھک کی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کہ ہم نے. کیا کر رہے ہو؟ کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا چھت پہ اونٹ؟ کہنے لگے تو کیا ہوا؟ اونٹ گم گیا، ہم اپنا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا چھت پہ؟ چھت پہ تمہیں اونٹ مل جائے گا. تو انہوں نے کہا سنو، اگر ہمیں چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا تو تمہیں بھی تو ان بستروں پہ خدا نہیں مل سکتا ہے. اونٹ تلاش کرنے کے لیے جنگل جانا ہے تو پھر تمہیں بھی یہ شاہی لباس بستر چھوڑ کے رب کو تلاش کرنا پڑے گا. چھوڑ دیا، سب لات مار دی، ٹھوکر مار دی، جنگلوں میں نکل گئے، اللہ اللہ کرنے لگے. آپ کے ماموں حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس گئے. آپ نا ایک پھٹا ہوا کپڑا اپنا سل رہے تھے سوئی سے. سنے دیکھ رب کتنا عظمتوں والا ہے، سل رہے ہیں اپنا کپڑا. وہ کہہ رہے ہیں نا ماموں پہنچ گئے. السلام علیکم. والسلام. کیسے؟ بس اپنی گدڑی سل رہا. ماموں نے کہا کتنے اچھے دن تھے جو شاہی لباس پہنتے تھے، تاج رہتا تھا، خادم کھڑے رہتے تھے. کیا ملا تمہیں ٹھکرا کے بادشاہ؟ آج یہ پھٹے کپڑے سل رہے ہو نا. کیا ملا؟ کیا ملا؟ آپ نے اتنا سنا نا کہ پوچھنا چاہتے ہو مجھے کیا ملا؟ کہا ہاں، آپ نے جو سوئی ہاتھ میں تھی دریا میں پھینک دی.
کلے سوئی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اب سلے گا کیسے؟ فرمانے لگے ٹھہرو. آواز دیتے مچھلیوں ذرا سوئی لے کے آؤ. جب اتنی آواز دی نا تو ساری مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی موجود تھی. سبحان اللہ. کہنے لگے ماموں دیکھو، سب کے منہ میں ایک سونے کی سوئی. کہنے لگے یہ نہیں چاہیے، میری سوئی لا کے دو. ایک مچھلی آپ کی سوئی لے کے آئی، اس میں دھاگا بھی موجود تھا. آپ نے فرمایا ہاں یہی میری سوئی ہے. کہنے لگے سنو، جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو صرف زمین کے چلنے پھرنے سمجھنے والوں کی حکومت تھی. جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے. جب سے رب کا ہو گیا ہوں کائنات میری ہو گئی ہے. رب کے ہونے کے عادی بنے. خدا کی قسم وہ اپنے کرم سے تمہیں ولی بنا دے گا. ولی کہتے کس کو؟ اسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کا ہوتا ہے. وہ بات یاد آ گئی. ایک نا دیوانہ گزر کے جا رہا تھا. دیوانہ گزر کے جا رہا تھا، بارش کا موسم. کسی نے دیکھا مجذوب جا رہا، اس نے کہا بھائی دودھ پی لو. گرم گرم دودھ پلایا، پیا، چل دیے، شکر ادا کیا. آگے چلے. وہ کھڑاؤ پہن رکھی تھی دیوانے نے، ہے نا، تو چھپ چھپ کر کے جا رہے تھے. ایک دیوانہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے گلچھرے اڑا رہا تھا. اس کے پیر کی چھینٹ نہ دیوانے کے اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ آ گئی. اس نے کہا پاگل دکھتا نہیں ہے؟ اس نے کہا میڈم کیا ہوا؟ جو اس کا محبوب تھا کہا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ گندگی ڈال دی. تو محبوب تھا اس کا، اوور ایکٹنگ بھی کی، تھوڑا سا اٹھا اور دیوانے کے تھپڑ مار دیا. دیوانے نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگا شکر ہے مالک تیرا، کبھی بٹھا کے دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے. کبھی دودھ پلاتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے. ابھی چند قدم چلا تھا، یہ تو گزر گیا. وہ اٹھی اپنی جگہ سے، چلی پھری اور مر گئی. مر گئی. کسی نے کہا کہ جس کے تھپڑ مارا نا اس نے بددعا کی تھی. لوگ دوڑے پکڑ کے لائے. کہنے لگے تو نے اس کے لیے بددعا کی تھی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر یہ مر کیسے گئی؟ کہا سیدھی سی بات، حساب برابر ہوا. کہا کیا؟ کہا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھل کے اس کے محبوب کے اوپر پڑی تو اس کو برا لگا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تو پھر میرے محبوب کو برا لگ گیا. اس نے اپنی حیثیت سے بدلہ لیا، اس نے اپنی شان کے مطابق کام کر دیا. اس نے کہا جھگڑا کوئی نہیں، حساب برابر ہے، حساب برابر ہے. یہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا مقابلہ کسی غریب سے ہو تو اللہ سے ڈرنا. غریب سے ڈر جانا، کمزور سے ڈرنا، بھلے طاقتور سے مت ڈرنا. کسی نے کہا تھا علی کمزور سے کیوں ڈرنا؟ طاقتور سے ڈرنا سمجھنا آتا ہے، کمزور سے ڈرنا سمجھنا نہیں آتا. تب حضرت علی نے کہا تھا سنو، جب طاقتور پہ تم طاقت دکھاؤ گے تو وہ اپنی طاقت سے بدلہ لے لے گا، لیکن اگر تم کمزور پہ طاقت استعمال کرو گے تو وہ بدلہ خود نہیں لے گا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے. کون لیتا ہے؟ اللہ لیتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کبھی کسی کی آہ نہ لگ جائے. اور بھائی شان سے جی لینا کی کافی نہیں ہے. یہ جنازے کے کندھے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، جنازوں میں چلنے والے لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں. خالی بھیڑ بڑھا لینا کافی نہیں ہے، ان کے اندر ہمدردوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. کسی کو اتنا ستا کے نہ جانا کہ تیرے جنازے میں ہنستا ہوا جائے اور وہ یہ کہے اچھا ہوا مر گیا. اگر کسی نے اتنا کہہ دیا، اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے کہے گا بتا کیا دل دکھایا تھا جو تیری موت پہ یہ خوش ہو رہا تھا، کتنا ستایا تھا جو اس نے تیری موت پہ خوشیاں منائی تھی. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اپنے مرنے کے بعد ایسے حالات چھوڑ جانا تاکہ غریب رو کے یہ کہہ سکے مالک آج کے بعد سہارا کون بنے گا، بھوکوں کو کون کھلائے گا، پیاسوں کو کون پلائے گا. ایسے لوگ چھوڑ جا، تیرا تیجا ہو نہ ہو تجھے بخشوانے کے لیے قبر میں مصطفیٰ آ جائے. سبحان اللہ. اصل یہ ہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے اپنے مرنے کے لیے تیاری کر لیں. ارے ہم تو مر جائیں گے یار، ہمیں کیا دیکھنا. نہیں، بڑی غیرت آتی، بڑی غیرت آئی.
بہت غور سے یہ بات سن لیں گے. کئی بار ایسا ہوتا ہے ابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا بھائی میرے ابا نے کسی کے پیسے لیے تو بتا دو میں دے دوں گا, میں دے دوں گا. ابا کی قبر پہ کھڑے ہوتا بھائی میں اس مائک کی وجہ سے اپنی روٹیشن پہ نہیں بول پا رہا ہوں, شجرہ تو قطعی نہیں پڑھ پاؤں گا اس پہ, بنا مائک کے پڑھ دوں, کیونکہ مائک جو ہے نا جب میں اپنی طاقت میں آ رہا ہوں تو یہ بالکل دوا دے رہا ہے, یہ تھوڑا سا یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے نا اس میں. وہ ان کی کمی نہیں, تھوڑا مشینری ایسی ہے, آپ نے تھوڑا سا زیادہ ہی سستا کر لیا ہے نا. جب جلسہ بڑا کیا کرو نا تو سیٹنگ صحیح نہیں ہو پائی شاید اس کی. میں اپنی خود روٹیشن پہ جس لے میں بات بولتا ہوں بول ہی نہیں پا رہا ہوں, تھوڑی دیر بولتا ہوں آپ کو ہی سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے نا, ہے نا. بس توجہ کر لیں تھوڑا سا, ذرا بول دیں سبحان اللہ. میں نے کیا بات کہی ابھی آپ سے؟ اپنے جنازے میں ایسے لوگ چھوڑ کے جانا جو تیرے مرنے کے بعد تیرے نہ ہونے کا احساس کریں, تو زندگی زندگی. تیرے جانے پہ اگر کسی نے جشن منایا تو پھر کوئی زندگی زندگی نہیں. کئی بار ہوتا ابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا میرے ابا نے کسی کا کچھ لیا ہو تو بھئی یا تو مانگ لو یا معاف کر دو, ہے نا. بتا تیرے ابا نے جو ایک نالی کے اوپر ایک غریب کے تھپڑ مارا تھا اس کا حساب کون دے گا؟ جو ایک غریبان کا غریب کا غریبان پکڑ کے باپ نے دھکا دے کے کہا تھا اوقات کیا کہ تیری, تو تمہیں کیا لگتا آج بیٹے کی معافی سے باپ معاف ہو جائے گا؟ جب باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بیٹا کہتا ہے اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو میرے باپ پہ آ کے لے لے, تو میرے بھائی کوئی بیٹا نہیں دے پائے گا. جب بیٹا کہتا مشیت کا نقیب کہتا ہے آج تیری معافی سے اس کی معافی نہیں ہونی ہے, ہم نے بار بار اس کو ڈرایا تھا, بار بار اس کو بتایا تھا قبر میں آنا ہے, آج ہی آ چکا ہے, اب تیری معافی سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. آج ہم اس سے ایک ایک بات کا گن گن کے حساب لیں گے, پھر قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. خدا کی قسم بیٹے بریانی کھاتے ہوتے ہیں, یار بریانی اڑاتے ہوتے ہیں, اس وقت باپ پہ مشکل کی گھڑیاں ہوتی ہیں. او میرے نوجوانوں, اپنی زندگی میں کسی کا حق کھا کے نہ جانا, کسی کا لے کے نہ جانا, اس انتظار میں مت جانا کہ بیٹا معافی مانگ لے گا, نسل چکا دے گی, کسی کے چکانے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر دل دکھایا ہے جیتے جی معافی مانگ لو, اگر بندہ معاف کر دے گا تو خدا بھی معاف کر دے گا. بے شک بے شک, یہ لازم ہے ہم سب کے لیے. آخرت کی تیاری کریں, ضروری نہیں ہے بڑھاپے میں موت. ہم نے جوانوں کے جنازے اٹھائے, ہم نے 10 سال کے بچوں کے جنازے اٹھائے, ہم نے 6 ماہ کے بچوں کے جنازے دیکھے. آج ہماری عمریں 35, 40, 50 ہو گئی. ہم نے تو کوئی اتنا بڑا الگ سے سجدہ نہیں کیا تھا جو اس نے اتنی لمبی عمر کا تحفہ دے دیا. وہ ہمیں بھی تو 6 مہینے پہ مار سکتا تھا, ہمیں بھی تو 8 سال کی عمر میں ختم کر سکتا تھا, ہمیں ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا کر سکتا تھا, لیکن احسان ہے اس نے زندگی دی ہے تو اس کا احسان مانو. اس زندگی کا قرض یہ ہے کہ لمحہ لمحہ اپنے رب کو یاد کرو, سانس سانس مصطفیٰ پہ درود پڑھو اور یہ اعلان کر دو تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے.